بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والتسليم. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ جانے کتنے انسان پیدا ہوئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے بشر وجود میں آئے، لیکن ہر مسلمان کا، ہر صاحب ایمان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ کی سیاہی نہیں ہے۔ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ایسی شخصیات گزری ہیں جن کا نامہ اعمال دودھ کا دھلا ہوا، صاف ستھرا، بے داغ، کسی طرح کا اس میں کوئی دھبا نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخصیت ہو اس کے نامہ اعمال میں گناہ کی سیاہی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی یہ خصوصیت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا کمال ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں کسی طرح کی کوئی لغزش نام کی چیز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی شخص دنیا میں آیا ہے یا آئے گا، ہر ایک کے نامہ اعمال میں کوئی نہ کوئی دھبا آیا ہے یا آئے گا، اور جب دھبا آیا ہے یا آئے گا تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ توبہ کیا چیز ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ گناہ کے نقصان کا یقین ہو جائے، گناہ کے نقصان کا یقین ہو جائے، یہ ہے علم۔ اور گناہ کے نقصان کے یقین پر بے چینی پیدا ہو جائے، بے قراری پیدا ہو جائے، کہیں گناہ سرزد نہ ہو جائے، گناہ ہو جائے تو پھر نیند اڑ جائے، سکون اڑ جائے، تو یہ ہے معرفت۔ اب اس کے بعد میں یعنی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد میں اب پچھلے گناہوں کی بات یہ ہے کہ ان میں سے جو حقوق اللہ ہیں جن کا ادا کیا جانا ممکن ہے وہ حقوق ادا کیے جائیں گے، اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں گے۔ یہاں اس وقت لخت توبہ کرنی ہے کہ اب آئندہ ایسے گناہ نہیں کرنے ہیں، لیکن نہ کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ پچھلے گناہوں پر ندامت ہو۔ پچھلے گناہوں میں سے حقوق جو ہیں وہ خواہ اللہ کے حقوق ہوں یا بندے کے حقوق ہوئیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے، اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، عزم مصمم کرنا، یہ ہے توبہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی بات کو اس حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص سچی توبہ کر لیتا ہے، جو گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے، آنسو بہاتا اور گر گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی حیثیت اس شخص کی طرح ہو جاتی ہے جس کے نامہ اعمال میں گناہ کی کوئی سیاہی نہ ہو، گناہ کا کوئی دھبا نہ ہو، گناہ کا کوئی داغ نہ ہو، گناہ کا کوئی نشان نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے محترم چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان احد میں حضرت وحشی ابن حرب نے شہید کیا تھا۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حالات بدلتے گئے۔ انہوں نے جوش جنون میں کہہ لیجیے یا آزادی کی محبت میں کہہ لیجیے یا ہندا کے بھڑکانے پر کہہ دیجیے، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی ٹکڑے کیے تھے، اور وہ ٹکڑے یعنی دل، گردہ، جگر اور ناک، کان وغیرہ کاٹ کر ہندا کے حوالے کیے تھے۔ اس وقت تک ہندا بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے وقت بدلتا رہا، حالات بدلتے رہے،
مکہ فتح ہو گیا. فما ضاقت علیہم الارض بما رحبت. مکہ فتح ہوا. ابھی تک مسلمانوں پر زمین تنگ تھی, مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا, پتھر مارے جا رہے تھے, کنکر مارے جا رہے تھے, کانٹے بچھائے جا رہے تھے, ظلم کیا جا رہا تھا, ستم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا. لیکن آج جب مکہ فتح ہو گیا تو اب انصاف کا دورہ چلا, عدالت کا دورہ چلا. ظالموں کو اپنے پچھلے گناہ یاد آنے لگے. انہی میں سے حضرت وحشی بھی تھے جنہیں اپنے جرم کا احساس ہوا, اپنی غلطی کا احساس ہوا. لیکن اس غلطی کا ازالہ کیسے ہو؟ مکے سے بھاگ کھڑے ہوئے, طائف پہنچے. اب دیکھا کہ طائف والے بھی مکۃ المکرمہ کی طرف رخ کر رہے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پہ توبہ کر کے امن و امان کے ساتھ جی رہے ہیں. تو ان سے کسی شخص نے کہا کہ کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور در پہ جا کر دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, وہاں کلمہ طیب پڑھ لینا سچے دل سے, اور پھر وہاں تم کو امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے گا. لیکن ڈر تھا, خوف تھا, وہ کھائے جا رہا تھا. نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے واسطہ بالواسطہ گفتگو کی. نبی کریم علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ میں نے سنا ہے آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص قتل کرے گا یا شرک کرے گا یا زنا کرے گا یلقا اثاما, اسے سزا ضرور ملے گی. یضاعف له العذاب یوم القیامہ, اور اس کا عذاب بڑھتا رہے گا. اور یہ گناہ تو میں نے تینوں کیے ہیں, ہم نے قتل بھی کیا ہے, ہم نے شرک بھی کیا ہے, ہم نے اور بدکاری وغیرہ بھی کی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب سے ان کے پاس خبر پہنچی, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. مگر جو شخص توبہ کر لے, ایمان لے آئے, اچھے عمل کرے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نیکیاں ہی نیکیاں عنایت فرمائیں گے, اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. تو حضرت وحشی نے کہا لا اقدر علیہ, یہ شرط, ھذا شرط شدید, یہ شرط بڑی مشکل ہے, بڑی سخت ہے, میں اس پر قادر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم نازل ہوا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے جو چاہیں گے. تو حضرت وحشی کہنے لگے اللہ چاہے گا تو معلوم یہ ہوا ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ ہمیں نہ بخشے, تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی کا دوسرا حکم, دوسرا فرمان نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے ان تک پہنچا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, گناہ کر کے, فسق و فجور میں مبتلا ہو کر کے, شرک کر کے, زنا کر کے, قتل و غارت گری کا بازار گرم کر کے, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. جب یہ آیت ان تک پہنچی تو حضرت وحشی ابن حرب کہنے لگے کہ ہاں اب بات سمجھ میں آئی, لیکن ڈر تو ڈر ہے, خوف تو خوف ہے. اب یہ چھپتے چھپاتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے پہنچ گئے. کلمہ طیب پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں حمزہ کا قاتل ہوں, اگر کسی مسلمان کے ہتھے چڑھ گیا تو میرے بھی وہ حصے بکھرے کر دے گا. اچانک پہنچی, کلمہ طیب پڑھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ مبارک اٹھا کے پوچھا کیا تم وحشی ہو؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں. کہا بیٹھ جاؤ, اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی میرے چچا کو تم نے کیسے قتل کیا تھا وہ واقعہ سناؤ. انہوں نے واقعہ سنایا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویحک غیب عنی وجہک, اب تو میرے سامنے مت آنا,
وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک دنیا میں رہے آپ کے نگاہوں کے سامنے نہیں پڑا، پیچھے رہتا تھا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر دل دکھ جاتا، ایمان لانے کے باوجود ایمان سے محروم ہونے کا خطرہ برقرار تھا، اس لیے پوری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے چھپ کر زندگی گزاری کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک مرتبہ تو ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑا ہے، کہیں دوبارہ توڑنے کا جرم ہم سے سرزد نہ ہو جائے، ہماری دنیا تو خراب ہو ہی چکی ہے، آخرت بھی خراب ہو جائے۔ یہ تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سچی پکی توبہ کی توفیق دی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ان کا شمار ہونے لگا۔ یہ خود ہی فرماتے تھے کہ اسلام کا جب میں دشمن تھا، کفر کی حالت میں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص کو قتل کیا، یعنی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارے کے طور پہ انہی کے ہاتھ سے اس شخص کو قتل کرا دیا جس کا نام مسیلمہ کذاب ہے، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔